یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم، 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 صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 26ویں کی رات میں داخل ہو چکے ہیں۔ کل بہت اہم دن 26واں روزہ، اور اس کے بعد 27ویں کی ہم رات میں ہم داخل ہوں گے۔ مجموعی طور پہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر کے حواس کے عروج کی رات ہے، اور عموماً اس کے بعد لیلۃ القدر کے حواس کا اختتام شروع ہو جاتا ہے، جو بتدریج 27ویں کا روزہ اور اس کے بعد 28ویں سے 29ویں تک اس کے اثرات رہتے ہیں۔ اس کے بعد معدوم ہوتے ہوتے یہ مکمل طور پہ تحلیل ہو جاتی ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے، اور یہ مجموعی اس کا جو تاثر ہے میں نے وہ بیان کیا۔ انفرادی طور پہ جو لوگ 27ویں میں کی ابھی شب گزاریں گے، اس کے بعد وہ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، خصوصاً وہ لوگ یا وہ لوگ جن کو انفرادی طور پہ ابھی من چاہی کامیابی ان کو لگتا ہے ابھی نہیں ملی ہے، تو ان کو چاہیے وہ 28ویں اور 29ویں کو بھی یہی پروگرام کریں جو بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ان سب لوگوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا جو وہ پورا ماہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ساتھ مل کے کوشش کی، اور انہوں نے یقیناً کچھ نہ کچھ اس کا پھل ضرور پایا۔ اللہ نے ان کے فہم و فراست میں تبدیلی لا کر، یا ان کے سوچوں اور خیالات میں لطافت پیدا کر کے، یا ان کے دل کے اندر ایمان کے بڑھوتری کر ان کو یقیناً انعامات سے نوازا۔ ہمارے ساتھی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھ پروگرام گزارنے والے بہت خوش ہیں کہ انہیں یہ ماہ، اس ماہ میں بہت کامیابی اللہ تبارک نے اب تک عطا کی۔ اب ہم 27ویں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ ریکارڈنگ میں قبل از وقت کروا رہا ہوں تاکہ آج کی رات بھی آپ لوگ گزار رہے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے معروضات پیش کی تھی۔ اس کے بعد اب آپ دن گزار کے تو مغرب کے فوراً بعد آپ نے 27ویں کی اہم ترین رات کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اس 27ویں کی رات کے پروگرام کے بارے میں جو میں عرض کرنے لگا ہوں، جو لوگ چاہیں وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ بہتر یہ ہے کہ یہ پروگرام گھر میں باقی اپنے اہل خانہ کے ساتھ مل کر کیا جائے، ایک اجتماعی سی کیفیت بن جائے گی، اور اس میں خیر بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ 9:30 بجے کے قریب تمام معمولات سے فارغ ہو جائیں، باوضو ہو کر ایک وقت مقررہ اور ایک جگہ مقررہ پر اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔ اس سے قبل غسل کر لیا جائے، زیادہ اچھا ہے۔ صاف لباس پہن لیا جائے اور تھوڑی تھوڑی خوشبو لگا لی جائے، اور اس کے ساتھ کان میں روئی کے کچھ ٹکڑوں کے اندر
کالی مرچ کا پاؤڈر وہ لپیٹ کر کانوں میں رکھا جائے. یہ آپ کی یکسوئی میں مدد دیتا ہے. یہ ہو گیا ایک اہتمام اس نشست میں بیٹھنے سے پہلے. دوسرا اہتمام یہ کریں کہ کوئی بھی نرم روئیں دار کپڑا اپنے پاس رکھیں تاکہ مراقبہ کرتے وقت آپ اپنی آنکھوں پر باندھ سکیں. اتنی اس کا پریشر خالی اتنا رکھنا آنکھ کے ڈھیلوں پہ جس سے وہ تکلیف کا باعث نہ بنے، لیکن اتنا ہو کہ اس سے آپ کی نظر ایک جگہ ٹھہری رہے. اس میں یہ پٹی باندھنا مدد دیتا ہے. اگر جو لوگوں کی پریکٹس ہے، جو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی ضرورت نہیں، وہ بے شک نہ باندھیں. تو یہ 2-3 چیزیں اپنے پاس کر لیں. نئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، غسل کر لیں، اور اس کے بعد کانوں میں روئی کے پھائے کے اندر کالی مرچ لپیٹ کر پاؤڈر اس کا تھوڑی مقدار میں لپیٹ کے کانوں کے اندر رکھ لیں. کالی مرچ روئی کے اندر لپیٹنی ہے، ایسے نہیں لگانی کہ وہ کالی مرچ آپ کے کان کے اندر ٹچ ہو. اس کا خیال رکھنا ہے ورنہ سوزش کان میں ہونے کا احتمال ہے. اس کے بعد ایک نشست پہ بیٹھ جائیں اور وقت مقرر کر کے کم سے کم 15 منٹ درود خضری پڑھا جائے. بہت آرام سے، سکون سے، اس ذہن کے ساتھ کہ اب آپ رسول اللہ کے دربار کے سامنے، ان کے سامنے درود شریف پڑھ رہے ہیں. پوری کائنات درود شریف پیش کر رہی ہے، آپ بھی ان سب کے ساتھ مل کے درود شریف پیش کر رہے ہیں. 15 منٹ وقت مقرر کرنے کے بعد اب آپ آ جائیں یا حفیظو کا ورد 313 مرتبہ پڑھیں. بہت ٹھہر کے سکون سے تسبیح رکھ لیں اپنے پاس، یا اپنے پاس کوئی دانے وغیرہ رکھ لیں، اور ذہن رکھیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کی طرف کہ اللہ کی ذات آپ کے سامنے موجود ہے. ان کے سامنے آپ یا حفیظوں کا ورد کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ سورہ مزمل کی تلاوت کریں خوش الحانی کے ساتھ، بہت اہتمام اور اطمینان کے ساتھ، اور اپنا ذہن اس وقت بھی اللہ کی طرف رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کلام آپ کے سامنے جب اس نے نازل کیا تو اب آپ وہی کلام اللہ کے سامنے پڑھ لیں. اس کے بعد پھر دوبارہ سے درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یا سلامو 313 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد اب آپ پڑھیں گے سورہ رحمان. سورہ رحمان بھی اسی طریقے سے اہتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور اللہ کی طرف مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھیں. اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے، یا حیو یا قیوم پڑھیں گے 300 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ اٹھ جائیں. چائے پینی ہے تو چائے پی لیں، ورنہ تازہ وضو کر کے آ جائیں، اور دوبارہ سے درود شریف پڑھیں، اور 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں. جیسے آپ ان ویڈیو کی ریکارڈنگ کے درمیان میں بھی سنتے ہیں. اب اس طرز سے نہ پیشک پڑھیں، لیکن اس طرز کو ذہن میں رکھ کے دل ہی دل میں اس کو آپ پڑھیں. جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے تو اپنے ذہن کو رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ لوگ موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے. اس کے بعد اب وقت ہے 12 رکعت نفل کا. آپ کھڑے ہوں، اگر آپ اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں ایک کوئی بھی صاحب اس کی امامت کر لیں اور وہ بآواز بلند پڑھیں، باقی لوگ خاموشی سے اس کو سنیں. 12 رکعت میں پڑھنی اس طریقے سے: پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ شریف، اس کے بعد ایک دفعہ سورہ قدر پڑھنی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورہ. دوسری رکعت میں 2 مرتبہ، اس طرح بڑھاتے جائیں گے. جب 11ویں رکعت پہ پہنچیں گے تو 11 مرتبہ، اور 12ویں رکعت میں 12 مرتبہ. یہ تلاوت کرتے وقت بآواز بلند کرنی ہے. تلاوت کرتے وقت اپنے آپ کو اللہ کے حضور محسوس کریں، تمام جگہوں سے ذہن کو ہٹا دیں،
مکمل طور پہ اللہ کے دربار میں موجود پائیں اور محو ہو کے یہ پڑھیں. اور اس دوران آپ کو نہ اپنی آواز پہ غور کرنا ہے، نہ یہ غور کرنا ہے پچھلا پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. ٹھیک ہے؟ تو جو پیچھے جو پڑھنے والے نمازی ہیں وہ بھی، ان کو بھی چاہیے وہ بھی امام کی ساتھ آواز ملا کر بآواز بلند اس کو پڑھیں. وہ ایک ماحول بن جاتا ہے تو اس سے آپ کی یکسوئی اور بڑھ جائے گی. اس کے بعد جب یہ 12 رکعت مکمل، ہر 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد درمیان میں 3 مرتبہ درود خضری پڑھا جائے. درود خضری ہے صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم، ورنہ آپ جون سا بھی درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں. جب یہ درود شریف جب یہ نوافل ختم ہو جائیں تو کم سے کم 15 سے 20 منٹ اپنے آپ کو محسوس کریں، مراقبہ کریں، پٹی باندھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ کوئی کپڑا لپیٹ لیں، لائٹس آف رکھیں اور اپنے آپ کو مکمل طور پہ محسوس کریں اب اللہ کے سامنے موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ممکن نہ ہو تو یہ دیکھیں کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. 15 سے 20 منٹ بیٹھے رہیں. آپ کی یکسوئی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، آپ اسی ذہن کے ساتھ بیٹھے رہیں. اس کے بعد درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ اور 11 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ کر اس مراقبے کا اختتام کریں گے. اور اس کے بعد آپ دعا کریں. دعا کے دوران بھی ذہن یہی رکھیں کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں اور اپنے دل کی تمام دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے مانگیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم 1,00,000 خواہشات بھی کرو، میں اسے پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. حدیث قدسی ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں. آپ اللہ سے روزے کی جزا مانگیں. آپ اللہ سے درخواست کریں کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، تو تو اپنا آپ مجھے ملا دے. اچھی طرح دعا کریں، جتنی دیر جی چاہے دعا کریں. اس کے بعد مراقبہ ختم کریں، اپنی سحر کے معمولات کریں، سحری کریں. اس کے بعد نماز پڑھیں. نماز کے بعد اگر موقع ہے، اگر تھکاوٹ نہیں ہوگی، دوبارہ مراقبہ کریں. وہ بیشک 5 منٹ کا ہو جس میں دوبارہ سے آپ یہ محسوس کریں اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد تھوڑی سی نیند کر لی جائے اسی ذہن کے ساتھ کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے. اسی میں جب نیند کریں گے، جب آپ بیدار ہوں گے، یقیناً آپ کی زندگی میں تبدیلی آ چکی ہوگی، مزید تبدیلی آ چکی ہوگی. جب آپ دعا کریں اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے خاندان کے لیے دعا کیجیے، اپنے آس پاس کے لیے دعا کیجیے، اپنے ملک کے لیے دعا کیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ میں بھی آپ کے لیے دعا گو رہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.